الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پورے قرآن مجید، پورے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم شرک کرنے والی عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ عورتیں ایمان قبول کر لیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ مومن باندی، خیرٌ زیادہ بہتر ہے، مِن مُشْرِكَةٍ مشرک آزاد عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ جائے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کر کے دو تم اپنی بہنیں اور بیٹیاں مشرک مردوں کو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان قبول کر لیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ مومن غلام، خیرٌ زیادہ بہتر ہے، مِن مُشْرِكٍ مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگے، اولئک، کہ یہ لوگ، یہ مشرک لوگ، یدعون الی النار، یہ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، والمغفرۃ، اور بخشش اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت نمبر 221 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنا نکاح بھی مشرک عورتوں کے ساتھ نہ کرو، اور اپنی عورتوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو۔ یہ آیت سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ آیت بھی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔
اور مکہ مکرمہ میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا، نکاح کرنا، یہ معاملات چلتے رہے۔ مکہ کے اندر مسلمان کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ نکاح کرتے رہے اور اپنی بیٹیاں اور مشرک مردوں کو دیتے رہے۔ مشرک عورتوں کو اپنے گھر میں لے کے آگے نکاح کر کے، اور مشرک جو مرد تھے ان کو اپنی بہنیں اور اپنی بیٹیاں نکاح میں دے دی۔ مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر یہ چیز چلتی رہی۔ لیکن اب مدینہ منورہ جب تشریف لے آئے، اب چونکہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل دینا یہ ایک بنیادی منشور تھا، ایک بنیادی چیز تھی، اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اس کے لیے جو مختلف ضروری چیزیں تھیں ان کو باری باری وہ ہدایات اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ مختلف ہدایات اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں تاکہ اہل ایمان ان ہدایات کی روشنی میں ایک اسلامی اور مثبت زندگی وہ گزار سکیں۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ مشرک مردوں سے کہا کہ تم نے آج کے بعد اب قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرک عورتیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ اب آپ نے نکاح مشرک عورتوں کے ساتھ نہیں کرنا، اور اسی طرح اپنی جو آپ کی عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان کا رشتہ، ان کا نکاح آپ نے کسی مشرک مرد کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ وہ مشرک مرد آپ کی عورتوں کو اچھا لگتا ہو یا کوئی مشرک عورت وہ آپ کو اچھی لگتی ہو، تب بھی آپ نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک پابندی لگا دی کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی اپنی کسی مسلمان بہن یا بیٹی کا نکاح کسی مشرک کو نہیں دے سکتا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر پابندی لگا دی۔ زمانہ جاہلیت میں اور ابتدائی اسلام میں یہ نکاح ہوتے رہے باہمی آپس میں، لیکن اب پابندی لگا دی کہ اب نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم مردوں کو حکم دیا کہ تم مرد اپنا نکاح مشرک عورتوں کے ساتھ مت کرو، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ مشرک عورتیں وہ ایمان قبول کر لیں۔ مشرک عورتیں جب تک اسلام قبول نہیں کرتی، ایمان قبول نہیں کرتی، آپ نے مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مومن باندی، کنیز، لونڈی یہ زیادہ بہتر ہے مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرک عورت سے۔ ایک مشرک آزاد عورت ہے، اس سے یہ باندی، لیکن یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان باندی یہ اس مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس مشرک، اس مومن باندی کے دل میں کلمہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اور یہ ایسی قیمتی چیز ہے جو اس مشرک عورت کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہ مومن باندی یہ مشرک آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو نکاح کرنے کے لیے دو عورتیں ہوں آپ کے سامنے، ایک مومن باندی ہے، مومن آزاد عورت آپ کو نہیں مل رہی، مومن باندی ہے یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مشرک عورت ہے، تو آپ کو پریفر کس کو کرنا ہے؟ مومن باندی کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن مشرک آزاد عورت کے ساتھ نکاح آپ نے نہیں کرنا۔ یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ مومن باندی یہ مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ بہتر کس اعتبار سے؟ ایمان کے اعتبار سے بہتر ہے کہ اس کے پاس کلمہ ہے اور مشرک عورت کے پاس کلمہ نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اور آگے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اے مردو، اے مسلمانوں، اے مسلمان مردوں، تمہیں کسی مشرک عورت کی شکل پسند ہی کیوں نہیں آ جاتی؟ کوئی گوری چٹی ہے اور آپ کو پسند آ جاتی ہے، تب بھی آپ نے اس مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس مشرک عورت کا حسن و جمال تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تب بھی آپ نے مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ آپ کو بھلی ہی کیوں نہ لگے، اچھی لگے، پسند آ جائے، تب بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ یہ تو مومن مردوں کو کہا۔ ساتھ آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حتی یؤمنو، اور اے مومن مردو تم اپنی عورتوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بچیوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ مت کرو، حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد وہ ایمان قبول کر لیں، یہاں تک کہ مشرک مرد ایمان قبول کر لیں، اس وقت تک آپ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کا، اپنی عورتوں کا رشتہ آپ مشرک مرد کے ساتھ نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مومن غلام یہ مشرک آزاد مرد سے زیادہ بہتر ہے، مشرک آزاد مرد سے زیادہ بہتر ہے مومن غلام، اس لیے کہ مومن غلام کے پاس کلمہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہے، جو مشرک کے پاس نہیں ہے، اس لیے مومن غلام وہ مشرک آزاد مرد سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ اے مسلمانوں آپ کو وہ مشرک مرد ظاہری اعتبار سے اچھا لگتا ہو، اس لیے کہ حسن و جمال کے اعتبار سے اچھا ہے، ظاہری وجاہت کے اعتبار سے اچھا ہے، یا مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے، بزنس اس کا اچھا سیٹل ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بڑا اچھا مقام اور مرتبے اور منصب پر ہے، تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ ہو جائے، لیکن اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ کافر ہے تو اس کو آپ رشتہ ہرگز نہ دیں، اس کو آپ رشتہ ہرگز نہ دیں۔ یہ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ آپ کو وہ مشرک مرد اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو تب بھی اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا۔ مومن غلام کو ترجیح دینی ہے، اس کے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں کا رشتہ کر لیں لیکن آزاد کے ساتھ نہ کریں۔ یہ اس زمانے میں، اس دور میں یہ بات کی جا رہی ہے جب غلاموں کو اور باندیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، جب غلاموں اور باندیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، جس طرح آج کل بھی دیکھ لیں، اچھی بات تو نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں جی کہ فلاں کمی کمین ہے اور فلاں نیچ ذات کے ہیں، کم ذات کے ہیں، تو لہٰذا جو بڑے قبیلے ہوتے ہیں وہ کسی چھوٹی ذات کے آدمی کے ساتھ ان کے گھرانے کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے جی ہمارا بڑا خاندان ہے، وہ تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، حالانکہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، ایمان والے ہیں، آپ بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے اتقاکم جو تم میں زیادہ متقی ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو یہ جو ذات پات ہے کہ وہ چھوٹی برادری ہے، ہماری بڑی برادری ہے، وہ ہمارے میچ کے نہیں ہیں، ہمارے برابر کے نہیں ہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ آپ اپنا رشتہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی بچی، اپنی بہن کا رشتہ بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس بھی کلمہ ہے، اس کے پاس بھی کلمہ ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اب زیادہ معزز کون ہے، آپ زیادہ معزز ہیں یا وہ زیادہ معزز ہے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ اور رب العالمین وہ کنبے قبیلے کو نہیں دیکھتے، وہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، وہ آپ کے مال، حسن و جمال کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ آپ میں سے زیادہ متقی کون ہے، اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ زیادہ وفا کرنے والا کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، خوف خدا کس کے دل میں زیادہ ہے۔ جو زیادہ متقی ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، کشمیری ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ مغل ہے، شیخ ہے، چودھری ہے، پٹھان ہے، وہ جو جس خاندان سے ہو، جس کنبے قبیلے سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ذات پات ہمارے اندر آ گئی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان مرد ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کر سکتے ہیں، خود آپ کہیں بھی کسی بھی مسلمان کے گھر سے رشتہ لا سکتے ہیں۔ ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی، جس طرح آج کل یہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو آزاد مرد کسی باندی کے ساتھ نکاح کرنا اس کو عار سمجھتے تھے، اور اپنی آزاد عورتوں کا کسی غلام کے ساتھ نکاح کرنا اس کو اس زمانے میں عار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک مرد اور مشرک عورت تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ جب غلام مرد کے ساتھ اور باندی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو مشرک مرد اور مشرک عورت تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیسے آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ چلو یہ غلام اور باندی جیسے تیسے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس کلمہ تو ہے، ان کے پاس ایمان تو ہے، یہ مومن ہے، اور انشاءاللہ یہ اعمال کرتے رہیں گے، یہ جنت جائیں گے۔ اور وہ جو مشرک مرد ہے، مشرک عورت ہے،
ان کا ٹھکانہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اس لیے ان سے یہ مومن غلام اور مومن باندی یہ زیادہ بہتر ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو لیکن ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ یہ بین لگا دی، یہ پابندی لگا دی کہ مشرک مرد اور مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، اہل کتاب عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ اہل کتاب مرد ہو، اس کے ساتھ آپ اپنی مسلمان بیٹی اور بہن کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان لڑکی کا رشتہ اہل کتاب مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کسی یہودی کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مسلمان مرد ہو، یہ اہل کتاب کی عورت کے ساتھ، کسی یہودی یا عیسائی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہے تو قرآن نے اجازت تو دی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ 6واں سپارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا والمحصنات من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے جو پاکیزہ ہیں ان کے ساتھ نکاح، اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان میں سے جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان سے تمہارا نکاح اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو حق مہر دے دو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ مسلمان پاکیزہ عورتوں کے ساتھ بھی، اسی طرح اہل کتاب کی پاکیزہ عورتوں کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اجازت تو قرآن نے دی ہے، 6واں سپارہ سورہ مائدہ میں یہ موجود ہے، جب وہ آیت آئے گی تفصیل سے وہاں پہ بات ہو جائے گی۔ یہ اجازت قرآن نے دی ہے کہ مسلمان مرد وہ عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن نکاح نہ کرنا بہتر ہے، نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ بہتر یہی ہے، مشورہ یہی ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، اس لیے کہ نکاح کرنے کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اپنے دل کو خوش کرنا اور لذت حاصل کرنا، نشہ پورا کرنا، صرف یہ مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد ہے وہ نیک اولاد کا حصول ہے، کہ آپ نکاح کریں گے، اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دیں گے، اور وہ نیک اولاد پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی، آپ کے لیے دعائیں کرے گی، آپ کے لیے اعمال کر کے ایصال ثواب کرے گی، لیکن وہ نیک ہوگی تو تب کرے گی، جب وہ نیک ہی نہیں ہوگی پھر کیسے کرے گی؟ اس لیے نکاح کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک اہم مقصد ہے نیک اولاد کا حصول۔ وہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ کے گھر میں آنے والی عورت نیک ہوگی، اس لیے کہ ماں کی گود وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، بچہ وہاں سے سیکھتا ہے، اور ہم سوسائٹیوں میں دیکھتے ہیں کہ جو والد ہے، والد تو گھر سے باہر چلا جاتا ہے، اس نے ظاہری بات ہے بزنس کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، کام کرنا ہے، صبح سویرے نکلے گا، شام کو واپس آئے گا تھکا ہارا، تو والد بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا، ٹائم نہیں دے سکتا۔ بچوں کی تربیت وہ ماں نے کرنی ہے، صبح سے شام تک بچے ماں کے ساتھ رہیں گے، تو ماں اگر نیک ہوگی، ماں اگر ایمان والی ہوگی تو وہ ایمانی بنیادوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، اور اگر ماں نیک نہیں ہے یا ماں مومن نہیں ہے تو وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی، آپ کی اولاد کو، آپ کے ہونے والے بچوں کو وہ کبھی بھی صحیح نہج پر مومن نہیں بنا سکتی۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ کسی یہودی یا عیسائی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے مسلمان عورتیں بے شمار بیوہ موجود ہیں ہماری معاشرے کے اندر، کنواری موجود ہیں، 40 سال تک عمر ہو جاتی ہے، بچیوں اور بہنوں کی سروں میں چاندی آ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں اور برابر کے رشتے نہیں ملتے۔ ایسے بہت ساری ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں جن کی عمریں گزر رہی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے۔ تو جب مسلمانوں کی بچیاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمان بچیوں کے ساتھ نکاح کریں،
ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس اعمال ہیں، یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی ہیں، یہ آپ کی اولاد، آپ کے بچوں کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گی۔ جب بچہ دیکھے گا میری اماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی دیکھے گی میری اماں نماز پڑھ رہی ہے، تو بچے بھی ماں کے ساتھ مصلی پر آ کر وہ چھوٹی عمر میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اٹکیلیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ ماں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے، بچے بھی دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ ماں تسبیح کر رہی ہے، بچے بھی تسبیح کرنا شروع کر دیں گے۔ ماں تلاوت کر رہی ہے، بچے بھی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب آپ کے نکاح میں آنے والی عورت وہ مومن ہو، وہ مسلمان ہو۔ اگر آپ کے نکاح میں آنے والی عورت کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، پھر اس سے کیا توقع کی جائے وہ آپ کے بچوں کی ایمانی تقاضوں کے مطابق تربیت کرے گی؟ آپ صبح اٹھ کر چلے گئے آفس، صبح اٹھ کر چلے گئے اپنی دکان پر، اپنی بزنس پر، اب بچہ ماں کے پاس ہے، ماں اس کو لے کر، اگر وہ عیسائی ہے ہو سکتا ہے اس کو لے کر گرجا گھر چلی جائے، یہودی ہے تو وہ اپنے عبادت خانے میں، معبد خانے میں چلی جائے اور بچے کو ساتھ لے کر جائے۔ بچہ ماں کو جس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھے گا اسی کو کاپی کرے گا۔ یہودی ماں یہودی ہے تو بچوں کو یہودی بنا دے گی، ماں عیسائی ہے تو بچوں کو عیسائی بنا دے گی۔ وہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کوئی ایک دو تو نہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ جو ملک کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر تو چلتا نہیں ہے، ملک کا بھلا کرنے نکلے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، صرف کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں کہ یہاں سے ہمارے نوجوان گئے یورپین ممالک میں اور وہاں جا کر کوئی گوری پسند آ گئی، گوری کے ساتھ شادی کر دی، اب بچے ہو گئے۔ اب باپ تو صبح چلا جاتا ہے آفس، شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، دن پورا بچے ماں کے پاس ہیں۔ ماں کبھی گرجا گھر لے کے جا رہی ہے، کبھی کہاں لے کے جا رہی ہے، کبھی کہاں لے کے جا رہی ہے، اپنی ساری مذہبی رسومات کے اندر بچوں کو شریک کر رہی ہے۔ اب وہ بچے، ان کو ایمان کون سکھائے گا؟ ان کو دین کون سکھائے گا؟ ان کو مسلمان کون بنائے گا؟ ماں نے ان کی تربیت عیسائیت کے مطابق کر دی، یہودیت کے مطابق کر دی، اب وہ اسی راستے پہ چلیں گے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ مائیں اگر یہودی عیسائی ہوں گی وہ صحیح تربیت نہیں کریں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل دنیا کے اندر جو یہودی اور عیسائی نام نہاد ہیں وہ حقیقت میں یہودی عیسائی نہیں ہیں، بلکہ وہ ایتھسٹ ہیں، داریے ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ کسی دین کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ انبیاء کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ آسمانی وحی اور کتابوں کا انکار کرتے ہیں، وہ تو مانتے کسی کو نہیں ہیں، صرف ایک لیبل لگائے وہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، حقیقت میں نہ وہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں۔ تو قرآن نے جو اجازت دی ہے یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی، وہ اس صورت میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ عورت واقعی یہودی اور عیسائی ہو تب اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ عورت وہ صرف نام نہاد یہودی اور عیسائی ہے اور حقیقت میں وہ دہریہ ہے، وہ ایتھسٹ ہے، وہ ملحد ہے اور بے دین ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ آپ اس کو چیک کریں کہ یہ واقعی سچی یہودی ہے، یہودن ہے یا نہیں ہے، سچی عیسائی مذہب پہ چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ بڑا مشکل کام ہے۔ اور وہاں آج مغرب میں، وسط میں تو بے دینی اپنے عروج پر ہے۔ اس لیے یہودی اور عیسائی عورت سے اگرچہ شادی کرنے کی پرمیشن تو موجود ہے، چونکہ آیت میں ہے، اس کو ہم تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہر صورت میں، ہر اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ شادی کی جائے۔ یہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے گنجائش کے بارے میں بات کی۔ جہاں تک مشرک مردوں اور عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی بات ہے، یہ تو مکمل طور پہ ناجائز ہے، ناجائز اور حرام ہے، یہ بالکل قطع نہیں کر سکتے۔ کسی مشرک مرد اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنایا، انہوں نے ایک پارسی عورت کے ساتھ شادی کی، بعد میں پھر اس کو سمجھایا
ان کی جو اہلیہ تھی اس نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی جو بیٹی ہوئی ہے اس بیٹی کی ابتدائی تربیت اس پارسی عورت نے کی تھی۔ مسلمان تو وہ بعد میں ہو گئی، لیکن پہلے تو پارسی تھی۔ اس نے بچی کی تربیت کی اور بچی کے دل کے اندر وہ اس کے پارسی عقائد و نظریات وہ رچ بس گئے۔ اب بعد میں ماں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن بچی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس نے نہیں قبول کیا۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر دی، شادی کے بعد بچے ہو گئے، اب بچے سارے کے سارے نان مسلم ہیں۔ پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ کہاں سے بنیں گے؟ ذخیرہ آخرت کیسے بنیں گے؟ ایصال ثواب آپ کے لیے کہاں سے کریں گے؟ ساری زندگی مشقت آپ کرتے رہے، محنت آپ کرتے رہے، کما کے آپ لاتے رہے، ان کو کھلاتے پلاتے رہے، جب وہ بڑے ہو گئے آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے وبال جان بن گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک مردوں کے ساتھ اور مشرک عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ آزاد عورتیں مل جائیں بہت اچھی بات ہے، برابر کی مل جائیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہ ملیں، کوئی بھی مسلمان ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی خاندان سے ہے، کسی بھی علاقے سے ہے، اس کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن کسی نان مسلم کے ساتھ، مشرک اور کافر کے ساتھ ہرگز شادی نہ کریں۔ مشرک اگر آپ اپنی بہن یا بیٹی یا کسی عورت کا رشتہ کسی مشرک مرد کے ساتھ کر لیتے ہیں، اب شادی کے بعد وہ ہنی مون منانے کے لیے جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پھر آپ کی بیٹی اور بہن کو کہاں کہاں لے کر جائے گا، کہاں کہاں جا کر وہ خود سجدے کر رہا ہے بتوں کے سامنے، آپ کی بہن اور بیٹی کو بھی وہ مجبور کرے گا، پھر خوشیاں کیسے نصیب ہوں گی؟ اسی طرح مسلمان مرد کے گھر میں مشرک اور عورت آ گئی، وہ آپ کے بیٹے کو آپ کی غیر موجودگی میں شرک کے اڈو پہ لے کے جائے گی اور وہاں جا کر اس سے شرک کروائے گی، آپ کی اولاد بھی مشرک بن جائے گی۔ اس لیے یہ رسک ہرگز نہ لیا جائے۔ مومن عورتیں جیسی تیسی ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں سارے اہل ایمان کو ایک مشورہ دیا ہے، چونکہ ہر بالغ مرد نے نکاح تو کرنا ہے، اور آپ چونکہ بڑے بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا خیرخواہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ دیا۔ ہم جب کوئی نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، بھائی آپ مشورہ دیں کہ ہم فلاں جگہ رشتہ کریں یا نہ کریں، آپ مشورہ دیں، آپ مشورہ دیں، ہم مشورہ لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مشورہ مجھے آپ کو دی ہے، پوری امت مسلمہ کو دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے نکاح 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے 4 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ لازمی ہوتی ہے۔ وہ 4 وجوہات بیان کی، لمالہا، یا تو لڑکی جو ہے وہ بڑی مالدار ہے، اس کے مال کی وجہ سے، چاہے اس کی شکل و صورت کچھ بھی ہے، خاندان کچھ بھی ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف مالدار ہے، اس کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے۔ ایسی شادیاں ہوتی ہیں نا، مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ دوسری بات فرمائی وَلِحَسَبِهَا، اس کے حسب کی وجہ سے، عورت کسی اعلیٰ خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی ہے، امیر کبیر اونچے خاندان کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اس کے بڑے خاندان کو دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے۔ تیسری بات فرمائی وَلِجَمَالِهَا، عورت کے ساتھ شادی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، چاہے اس کے پاس مال نہیں ہے، چاہے وہ اعلیٰ خاندان کی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، صرف خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ عشق کا بھوت سوار ہو گیا، اب اترتا ہی نہیں ہے، اور وہ سارے خاندان کو مجبور کر رہا ہے میں نے کرنی ہے تو ادھر سے کرنی ہے۔
خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یہ بھی شادیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات فرمائی والدینہا، کسی عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، کسی عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں عموماً رشتوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ دیا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو، اس کو اختیار کرو۔ فرمایا تربت یداک، آپ خوش رہیں گے۔ عورت دیندار ہوگی تو دینداری یہ عارضی چیز نہیں ہے، یہ مستقل ہے۔ عورت با اخلاق ہے، با کردار ہے، ایمان اعمال صالحہ اور تقوی والی ہے، تو تقوی کو کبھی زوال آتا ہے؟ تقوی کو کبھی زوال نہیں ہے، اخلاق کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ مستقل ایسی خوبیاں ہیں جو عورت کے ساتھ جوانی میں بھی ہیں، ادیڑ عمر میں بھی ہیں، اور بڑھاپے میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ خوبیاں اس سے جدا نہیں ہوں گی۔ تو دینداری ایک ایسی بنیاد ہے، یہ مضبوط بنیاد ہے۔ اس کے مقابلے میں باقی 3 چیزیں دیکھیں۔ مال کی وجہ سے اگر شادی کی، آج وہ مالدار ہے، کل مالدار اگر نہ رہی تو پھر جو نکاح کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی۔ اگر خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی تو آج تو جوان ہے، خوبصورت ہے، 2-4 سال 5 سال شادی کے گزر گئے، اس کے بعد معاملات ختم ہو گئے، خوبصورتی ڈھل گئی، جھریاں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اب وہ جو نشہ تھا وہ بھوت سارا اتر گیا، نشہ اتر گیا۔ خوبصورت ہے لیکن سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی، اس کی خوبصورتی کو اچار ڈالیں، ہم کیا کریں اس کی خوبصورتی کو؟ خوبصورت تو ہے لیکن با اخلاق نہیں ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ایسی خوبصورتی کو کیا کرنا؟ یہ خوبصورتی والا جو آپشن ہے یہ بھی بڑا کمزور ہے۔ اور آگے فرمایا لحسبھا، اونچے خاندان کی ہو۔ اونچے خاندان کی عورت سے شادی کر دی، اب وہ سارا دن ہر روزانہ بیٹھ کے وہ کہتی ہے جی میرا خاندان بڑا ہے، تمہارا خاندان چھوٹا ہے۔ وہ روزانہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، میں بڑے خاندان کی ہوں۔ آپ کے گھر میں خوشی آئے گی؟ خوشی پھر کیسے آئے گی؟ وہ لڑائی جھگڑے ہی چلتے رہیں گے۔ اس لیے یہ تینوں بنیادیں کمزور ہیں۔ مال کی بنیاد بھی کمزور ہے، حسن و جمال کی بنیاد بھی کمزور ہے، اور اعلیٰ خاندان کی بنیاد بھی کمزور ہے۔ جو مضبوط بنیاد ہے وہ ہے دین۔ آپ جہاں بھی اپنے بچے اور بچی کا رشتہ کریں، اپنے بہن بھائی کا رشتہ کریں، آپ دیکھیں جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں یہ فیملی دیندار ہے یا نہیں ہے۔ جس لڑکے کو ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اپنی بہن دے رہے ہیں، وہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے بھائی اپنے بیٹے کے لیے جو لڑکی لا رہے ہیں، وہ بچی اور اس کا خاندان وہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر دیندار ہیں پھر باقی 3 چیزوں میں کمپرومائز کر لیں۔ مالدار نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اونچے خاندان کی نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی 3 چیزوں پر کمپرومائز کر لیں لیکن دینداری پر کمپرومائز نہ کریں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، باقی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، گھر میں بیٹھے نظر آئے تو لوگ دیکھ کر تعریف کریں۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، کسی بڑے خاندان کی ہونی چاہیے، کچھ جیز ویز کچھ وہ بھی لے کے آئے، کچھ پتہ چلے گھر میں کوئی آئی ہے۔ ہم باقی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، تینوں کو، اور دین کو بالکل آخر میں رکھ لیتے ہیں۔ رشتہ کرتے وقت جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی لڑکا بہت بڑا آفیسر ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، اپنا کاروبار ہے، ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنا گھر ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی پوچھے جی دیندار بھی ہے یا نہیں؟ کہتے جی اللہ دیندار بنا دے گا۔ بھائی دیندار اللہ بنا دے گا تو اللہ مالدار بھی بنا دے گا۔ جو اللہ دیندار بنا سکتا ہے وہ مالدار نہیں بنا سکتا؟ مالدار بھی بنا سکتا نا۔ تو ہم دین کو پیچھے کر دیتے ہیں اور مال اور ان چیزوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کر کے لے آتے ہیں اور پھر کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ سال
اچھا گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ناچاکیاں شروع ہوتی ہیں، اور نوبت پھر یہاں تک پہنچتی ہے جو ہماری سوسائٹی کا ایک کڑوا سچ ہے کہ طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو کہ مسائل آتے رہتے ہیں نا کہ جی چھوٹی سی بات تھی، اس پہ نا طلاق دے دی گئی، اب بچے وہ جناب بے یار و مددگار ہو گئے، بیوی ایک طرف شوہر ایک طرف، بچے بیچ میں ہے نا وہ لٹ گئے، نقصان کس کا ہوا؟ معصوم بچوں کا ہو گیا۔ ہمارے پاس تو روزانہ یہ کیس آتے ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی، اب سلوشن بتائیں، اب حل بتائیں، سارا کچھ آپ نے کر دیا، طلاق دے کے معاملہ ختم کر دیا، اب سلوشن ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ سلوشن ہم بتا رہے ہیں نا، ہم بتا رہے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے آپ اپنی گھر میں جو بہو لانا چاہتے ہیں بیٹے کے لیے، وہ دیکھ سن کے لائیں، دیندار لائیں، باقی چیزوں کو ترجیح نہ دیں۔ ہم سلوشن بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت تو ایک کان سے بات سن کے دوسرے کان سے نکال دی جاتی ہے۔ سلوشن کی طرف پھر کیسے آئیں؟ آپ کہیں جی نیچے سے دیوار ٹیڑھی چڑھتی رہے، اوپر جا کے ٹھیک ہو جائے گی، اوپر جا کے کیسے ٹھیک ہوگی؟ جس رشتے کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ رشتہ آگے خوشیاں کیسے دے گا؟ اس لیے بنیاد سے جب آپ اپنے بچے اور بچی کا رشتہ کر رہے ہیں تو بنیاد اب اچھی بنائیں، دینداری کو ترجیح دیں، باقی ساری چیزیں اللہ دینے والے ہیں۔ جس اللہ نے دیندار بنا دیا، متقی پرہیزگار بنا دیا، وہ انشاءاللہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کا نصیب بھی اچھا کریں گے، ان چیزوں میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ بنیادی غلطی کر دی تو بعد میں پھر مسائل ہی مسائل ہوں گے، اور یہ مسائل اللہ معاف کرے کہ ہماری سوسائٹی کا یہ کڑوا سچ ہے کہ ہر دوسرے گھر میں ہے، ہر دوسرے گھر میں یہ مسائل ہیں۔ کہیں پہ مال کی بنیاد پہ جھگڑے ہیں، کہیں پہ خاندانوں کی بنیاد پہ مختلف چیزوں کے اوپر جھگڑے ہیں، اور بیچ میں دیکھیں تو معمولی سی بات ہوگی، معمولی سی بات کے اوپر جھگڑے ہیں۔ تو لڑکی جب بھی اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ کریں تو لڑکی دیکھیں با کردار ہونی چاہیے، با اخلاق ہونی چاہیے، یہ دو چیزیں۔ لڑکی کے اندر یہ دو بنیادی خوبیاں ہیں، با اخلاق ہو، با کردار ہو اور دیندار ہو، بس۔ باقی تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے بڑی بڑی تعلیم یافتہ کو بھی دیکھا ہے، طلاق لے کے جا رہی ہیں، گھر نہیں بسا سکیں، گھر نہیں بسا سکیں۔ گھر بسانے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا، اس کی بنسبت با اخلاق، با کردار اور دیندار ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ہاں اگر تعلیم یافتہ بھی مل جاتی ہے، دیندار بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، نور علی نور، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ایسے مل جاتی ہے جو دیندار بھی ہے ساتھ مالدار بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں۔ دیندار بھی ہے ساتھ اونچے خاندان کی بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں، لیکن ترجیح دین ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ جب ہم وہ غلطی کریں گے، اس کا خمیازہ پھر پوری زندگی ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ مشرک مرد اور مشرک عورت کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو بھی آدمی کرے گا وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایسی عورت وہ آ کر آپ کی اولاد، آپ کی نسلوں کو تباہ کر دے گی۔ میں خود آسٹریلیا کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں۔